جن یہودیوں کو، جن جوئش کمیونٹی کو سالوں سال صدیوں تک جو ہے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کو واپس جگہ دی، ان کو انٹر ہونے کا معاملہ دیا. اور یہی چیز کچھ ہی سال گزرے ہیں، کچھ صدی گزری ہے، کچھ ہنڈریڈز آف ایئرز گزرے ہیں، جہاں پر انہوں نے جو نائٹ ٹیمپلرز ہیں، جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کی فاؤنڈیشنز کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہیں سے اس چیز کی شروعات ہوئی ہے کہ وہ آج غزہ کے مسلمانوں کو میسیکر کر رہے ہیں، ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں، اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دے رہے ہیں، وہاں پر بامبنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ بچوں کو مار رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا ٹیلز آف فیتھ ایپیسوڈ. ہم مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے. ہم مسجد اقصیٰ کی ان ٹیلز سے متعلق بات کر رہے ہیں، ان قصوں سے متعلق بات کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ مسجد اقصیٰ کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور ہم اس چیز کو ریوائیو کر سکیں کہ مسلمانوں کے اندر واپس سے وہ اسپرٹ جاگے جہاں پر وہ اس بات کو فیل کر سکے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹری میں ایک پلیس رکھتی ہے، اور مسلمانوں کو اس کو آزاد کرانا اور اس ادھر کے لوگوں کو آزاد کرانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور جیسے ہم نے اس کی سگنیفیکنس کے متعلق بات کی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو بہت ہی مقدس کہا گیا ہے اور بہت ہی رسپیکٹیبل کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کا یہ پہلے قبلہ بھی رہ چکا ہے. تو ہم نے اس کے متعلق پچھلی ایپیسوڈز میں بات کی ہے، اور ہم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق بات کی تھی. ایک اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر آئی مسجد اقصیٰ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ارادہ کیا کہ اس ادھر ایک نماز کی جگہ بنائی جائے اور اس کی سگنیفیکنس کے متعلق بات کی جائے، تو بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے مؤذن تھے، انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مدینہ سے باہر آ گئے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے شام کی طرف جانے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، اور جب میں مدینہ کے شہر میں رہتا ہوں اور مجھ سے اذان دینے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. اور جب بھی وہ اذان دیتے اور کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہاں پر اٹک جاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور رونا شروع کر دیتے. تو جب مسجد اقصیٰ کا معاملہ آیا تو بلال رضی اللہ عنہ وہاں پہ تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ چونکہ ہم یہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہ کو واپس اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ واپس سے وہ اذان دیں اور ہماری یاد تازہ کر دیں ان دنوں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آواز گونجتی تھی نماز کی طرف بلانے کی، حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی. تو بلال رضی اللہ عنہ نے انکار کیا. بلال رضی اللہ عنہ بولا مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، کیونکہ مجھ سے وہ وقت نہیں بلایا جاتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کیا جو میری یادیں ہیں. لیکن تمام صحابہ نے جب ریکویسٹ کیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے فائنلی اگری کیا، اور جب بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی ہے تو کوئی بھی ایسے صحابہ نہیں تھے جو رو نہیں رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. اور یہ محبت تھی جو صحابہ کے دل میں تھی، اور ایک ایسی محبت کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگیاں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم کے بعد کئی سال ایسے گزرے جب عمر بن خطاب نے بغیر کسی خون خرابے کے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو واپس سے جروزلم کے اندر آنے کی اجازت دی. اور بعد میں جب کرسچن کروسیڈرز آئے، اور کرسچن کروسیڈرز آئے کیونکہ وہ کیتھولک چرچ سے ریلیٹ تھے، تو انہوں نے جو ایسٹرن چرچ کے لوگوں کو جلایا، ان کو مارا، اور کتابوں میں ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے چرچ کے اندر کرسچن کمیونٹی کو، کیونکہ وہ کسی اور چرچ سے تھے، کیونکہ ہیراکلیس نے جو کیتھولک ایسپیکٹ ہے اس کو بڑا پروموٹ کیا تھا، تو انہوں نے زندہ لوگوں کو اندر جلایا اور بند کر دیا. یہاں تک کہ واقعات آتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے زندہ جلایا، بچوں کو زندہ جلایا ہے. اور وہ اپنی کتابوں میں خود لکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے، پاؤں کے گھٹنوں تک جو ہے خون بہا ہے، اور انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ.
The youth are changing the role models. جیسے ربیہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب صلاح الدین ایوبی نے رحمہ اللہ نے جب جیروزلم کو اپنے انڈر لیا تو انہوں نے وہی الفاظ کہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج تمہارے پر کوئی پکڑ نہیں ہے, آج تمہیں کوئی ظلم تم پہ نہیں کیا جائے گا اور تمہیں سینکٹیٹی دی جائے گی, تمہیں پروٹیکشن دی جائے گی. اور یہی وہ واقعہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی طرف سے اگزامپل ملتی ہے کہ جو ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آتا, جو ہم سے اعلان جنگ نہیں کرتا, جو ہمارے دین کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا, ہماری اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے اور ہم اس کو کوئی ہارم نہیں کریں گے. اور مسلمانوں کا کام اپنی ذات اور اپنی انا کو نہیں نافذ کرنا ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانا ہے تاکہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جائیں اور مخلوق کی غلامی سے نکل جائیں. اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے کفار کتنی ہی ظلم اور زیادتی کی مثال قائم کریں, مسلمان عدل اور انصاف کا معاملہ رکھتے ہیں. اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے یہ بات کو قائم کیا, اور اسی لیے آج دیکھ لیجئے چاہے کتنی موویز بنا دیں مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ, چاہے کتنی تاریخ کے بارے میں ذکر کر دیں, یہ کبھی بھی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو غلط الفاظ میں یا برے الفاظ میں یاد نہیں کرتے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی ان کے ساتھ برا معاملہ نہیں کیا. اور یہی وہ واقعہ ہے جس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسجد اقصیٰ میں دیکھیے کیا معاملہ چل رہا ہے. جن یہودیوں کو, جن جوئش کمیونٹی کو سالوں سال صدیوں تک جو ہے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی, لیکن مسلمانوں نے ان کو واپس جگہ دی, ان کو انٹر ہونے کا معاملہ دیا. اور یہی چیز کچھ ہی سال گزرے ہیں, کچھ صدی گزری ہے, کچھ ہنڈریڈز آف ایئرز گزرے ہیں, جہاں پر انہوں نے جو نائٹ ٹیمپلرز ہیں جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کی فاؤنڈیشنز کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہیں سے اس چیز کی شروعات ہوئی ہے کہ وہ آج غزہ کے مسلمانوں کو میسکر کر رہے ہیں, ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں, اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دے رہے ہیں, وہاں پر بامبنگ کر رہے ہیں, وہاں پہ بچوں کو مار رہے ہیں, مسلمان کمیونٹی شور مچا رہی ہے, اور ویسٹرن اتھارٹیز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو الائز بنا رہے ہیں, ان کو بامز دے رہے ہیں, اور مسلمانوں کا کھلے عام خون خرابہ ہو رہا ہے اور جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. ویسٹرن میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ جب ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو اینٹی سیمیٹک اور آپ کو اکتوبر 7 کی مثالیں دی جاتی ہیں, آپ کو جو ہے اینٹی جیو کا لیبل لگایا جاتا ہے, لیکن کوئی بھی مسلمانوں کے خون کے متعلق بات نہیں کر رہا کہ آج مسلمان کی جان کی یہ اہمیت ہے کہ آج لاکھوں مسلمان مار دیے گئے, آج حد سے زیادہ خون خرابہ ہو گیا, لیکن ایک دو جوش انڈیویجولز کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے, جھوٹی رپورٹس بنائی جاتی ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے, بٹ نو بڈی فرام دا مسلم امہ از ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ, اینڈ دس از اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز جو ہمیں ریوائیو اور ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم مسجد اقصیٰ کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری پہچان ہے, مسجد اقصیٰ ہمارے لیے بہت ہی ایک ریپیوٹیبل اور رسپیکٹیبل اور ریلیجس ہولی سائٹ ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تاریخ میں ایک اہمیت دی, اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو ایک بہت ہی اچھا سٹیٹس دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید بات کریں گے اور مزید پرسنالٹیز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے. آئی ہوپ یو گائز آر ہیونگ اے ونڈرفل رمضان. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادات کو قبول کرے. ٹل دین سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.